ایمان کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، کم از کم اتنا ایمان کمزور مت کرو کہ اسے دل سے برا بھی نہ جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور لوگوں نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جایا کرو، ہاتھ بٹایا کرو۔ پروردگار عالم نے یہاں عطا فرمائے سختی کرنے کے لیے نہیں، حرام کاری کے لیے نہیں، نافرمانی کرنے کے لیے نہیں، در در پر جا کر ہاتھ اٹھانا کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایمان کا، وحدانیت کا سبق پڑھ لیا، انہیں اللہ جل شانہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ ہاتھ اٹھانا ہی نہیں آتا ہے۔ اور جنہیں رب سے مانگنے کا یقین نہ ہو تو طرح طرح کے ہیل بہانے استعمال کرے گا، طرح طرح کی ہیل حجت استعمال کرے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غاروں کے اندر، طائف کی گلیوں کے اندر، سفر میں، حضر میں، سجدے سے میں پڑھ پڑھ کے، ہاتھ اٹھا کے پروردگار عالم کے دربار میں آنسو بہا بہا کے بتلا دیا، او لوگوں دنیا آخرت کی، حتیٰ کہ قبر کے اندر کی بھی ساری مشکلوں کو حل کرنے والا ایک اللہ ہے۔ آج اس پروگرام کے دستار فضیلت پر آنے والوں کم سے کم اپنا عقیدہ مضبوط لے کے جانا، اپنے عقیدے کے اندر کمزوری نہ آنے دینا، اپنا عقیدہ خراب نہ ہونے دینا۔ کبھی کسی پامست کے پاس بیٹھ گئے، میں تے ایویں لگا سا حالانکہ میرا تے اللہ تے یقین ہے، اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھلانے لگ گئے کہ دیکھو میرے ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، اگر ہاتھوں کی لکیروں میں قسمتیں ہوتی تو وہ لوگ جو اللہ نے بغیر ہاتھ کے پیدا کیے، رب اکبر کی قسم ہے انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ ملتا۔ کتنی بری بات ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھا ہے جن کے پاس اپنے لیے سر جھکانے کی، چھپانے کی جگہ نہیں۔ گھر کے اندر جھگڑا فساد ہو گیا، میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، بچے نافرمان ہے، کہتے ہیں میرے پہ کسی نے جادو کرا دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ جادو کوئی نہیں بلکہ تیرے میرے گھر کے اندر بے دینی نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے پروردگار عالم کے نافرمان ہونے کے بعد اللہ جل شانہ نے دنیا میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ انسان کم معلوم ہوتے ہیں، خون خار بھیڑیے زیادہ لگتے ہیں، بھائی بھائی کو زہر دے رہا ہے، بہل کا گلا دبا کے مار رہا ہے، دکاندار پہ کالا علم کرا رہا ہے، پڑوسی کا مخالف ہے۔ بلکہ میرے عزیزوں، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی سگی اولاد سگے باپ پر تعویذ کروا رہی ہے۔ اپنے گھر سے بے دینی کا علم نکال دے، کالا علم نہیں ہوا بلکہ بے دینی نے تیرے میرے گھر کے اندر نحوست کے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہ حلال کھانے کو دل کرتا ہے، نہ حلال کمانے کو دل کرتا ہے، نہ اللہ کے آگے سر جھکانے کو دل کرتا ہے۔ مولوی صاحب میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ستارے بتلاؤ، میرے گھر کے اندر جھگڑا ہے، میری بیوی کے ستارے جوڑ کے بتلاؤ میری بیوی کے ساتھ ستارے کیسے ہیں، اگر ستارے ملتے ہیں تو شادی برقرار رہے گی ورنہ طلاق دے دیں گے۔ میں نے کہا اوے پگلے 15 سال میری شادی کو ہو گئے، میرا ستارہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے، مجھے اپنے ستاروں کا پتہ نہیں، تیرے ستاروں کا میں کیسے پتہ کر سکتا ہوں؟ میرے اپنے ستارے دائیں بائیں پھرنے، تیرے ستارے کیسے بتلا دوں؟ اگر ستارے ملنے سے میرے عزیز و علم سارے برحق ہے،
علم نجوم بھی برحق ہے میرے عزیزو، اللہ کی کلام کا علم برحق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان علموں پہ بھروسہ کر کر اللہ کی ذات کو چھوڑ دیا جائے، پروردگار عالم سے رخ اٹھا کر اللہ کے غیر کی طرف موڑ دیا جائے۔ ہر بندے کے گلے میں دیکھ لو 10 تعویذوں کا ذخیرہ نظر آئے گا، رب اکبر کی قسم ہے اسے نماز کے سجدے پہ یقین نہیں، تعویذ کے اوپر اسے یقین ہے۔ اکثر میں تقریر کرنے کے لیے جاتا ہوں، یقین جانو مسجد کے اندر تقریر کرنے کے لیے گیا، میں تقریر کے اندر اتنا نہیں تھکا جتنا گنداوا خان بلوچستان میں پانی پر دم کر کر کے تھک گیا، چینی پر دم کر کر کے تھک گیا، نمک پر دم کر کر کے تھک گیا، میں تھک گیا۔ میں نے کہا یار آئندہ تقریر نہ کروانا، میرے سے دم کروانا، تم نے تو دم کروا کے میرا لا نکال دیا۔ اگر میرے دم پہ اثر ہوتا، میرے تعویذ پہ اثر ہوتا، میں ڈیرے غازی خان آ کے تقریر نہ کرتا، بلکہ میں وزیر اعظم بن کر اسلام آباد میں جا کے بیٹھ جاتا۔ ٹھیک ہے میرے نبی نے دم کیا، میرے نبی نے معوذتین پڑھنے کے لیے کہا، لیکن میرے نبی نے یوں کہاں بتلا دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی گھر والی ہے، اپنے گھر کے ویڑے میں بچہ دیکھ کے رونے لگ گئی، حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کرنے لگی، کملی والے میری گود بھی اس بچے سے آباد ہو جائے۔ فرمایا عائشہ آج تو میری طرف دیکھ لیا، آئندہ میری طرف نہیں دیکھنا، یہاں معاملہ اختیار میرا نہیں چلتا، میرے خدا کا چلتا ہے۔ جب میرا نبی اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے سکتا تو امتی کو میرا تیرا نبی کہاں سے بچہ دے دے گا؟ قبر کے اندر ایمان لے کے جانا میرے عزیزوں، پیسے گم ہو گئے کل مل جائیں گے، آج غریب ہے کل امیر ہو جائے گا، آج بے عزتہ کل عزت والا ہو جائے گا، آج کرائے کے مکان میں کل اپنے مکان والا بن جائے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر ایمان کی دولت چھن جائے تو پھر میرے عزیزوں دوبارہ مقدروں سے ملا کرتی ہے۔ ایمان کو اپنے سنبھال کے رکھنا، عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا کہ زمین آسمان سورج چاند ستاروں کا، مشرق مغرب شمال جنوب ہواؤں فضاؤں کا، انسانوں کا جنوں کا درندوں کا سمندروں کا ہواؤں کا درختوں کا پھولوں کا کلیوں کا پیدا کرنے والا اور ان کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ ہم سنا کرتے تھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، او لوگوں ایک پھانس کے تنکے نے ایک پھانس نے مجھے تو ہی سمجھا دی، میں قلم تراش رہا تھا، قلم تراشتے ایک لکڑی کی پھانس میری انگلی میں آ کے چبھی، اللہ اکبر، جسم پیس پورے جسم میں چھا گئی، درد پورے جسم میں ہونے لگا۔ میں نے کہا واہ سونے اللہ، تیری توحید کتابوں سے اتنی سمجھ نہیں آئی جتنا تنکے سے سمجھ آ گئی۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی کیا وجہ بنی؟ فرمایا اتنا بڑا وجود ایک تنکا برداشت نہیں کرتا، وہ اپنے نظام کائنات میں اپنا شریک کیسے برداشت کرے گا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ، جانتے ہو کون تھا؟ چلو ان کو نہ جانتے ہو، 11ویں والے کو جانتے ہو؟ سارے چھنے جانتے ہو نا، سارے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، بچے بھوسے کانگڑی پہلوان بنے۔ جس مولوی کو فری میں دودھ ملتا ہو پیسے لے کے ضرور پیے گا۔ عجیب تماشا ہے، مرضی تمہاری بھائی، ہم تو اپنی دکان کو آدھا پونا گھنٹہ کھول کے بیٹھتے ہیں، دل کرے کچھ خرید کے لے جاؤ اور بغیر پیسوں کے لے جاؤ، اور انشاءاللہ ہمیں تقریر میں یہ بھی نہیں کہہ آتا سانو نوٹ وغیرہ ساڈا موٹ بنے ہیں۔ بڑے بڑے شاعر تقریر کرتے اچھا شیر سٹتا پیا، کسی میں تو کچھ سٹو،
یہ سٹے سٹے بھی سارا کام ہو جاتا ہے. ہم تو آپ کو اپنے پاس اللہ اکبر اپنی جھولی میں سے اپنی دکان میں سے اللہ والوں کا طرز زندگی بتلانے آئے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی ہے. فرمانے لگے ایک عورت میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی اور رونے لگ گئی. کہنے لگی عبد القادر جیلانی اگر میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دوں میرے حسن کے جلوے تو برداشت نہیں کرے گا. اللہ والا کہنے لگا دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگی اس لیے تیرے پاس آئی مجھے ذرا بتلا جس سے میں پیار کرتی ہوں جو میرا گھر والا ہے میرے اوپر دوسری عورت لانے والا ہے. حالانکہ میرے حسن و جمال میں میرے اخلاق میں کمی کوئی نہیں. میں کیسے برداشت کروں میری زندگی میں دوسرا آ جائے؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے سنا زور سے اللہ کا زمین پہ گر گئے. تھوڑی دیر میں ہوش آیا. مرید کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ یہ برقع والی پردے والی عورت مجھے توحید سمجھا کے چلی گئی. ایک حسن والی عورت اپنے حسن میں کوئی دوسرا برداشت نہیں کرتی. سارے جہان کو حسن و جمال بخشنے والا اپنی کائنات کے نظام میں اپنے ساتھ دوسرا کیسے برداشت کرے گا؟ کہہ دو رزق دینے والا کون ہے؟ کسرا نہیں. تمباکو کی انشاءاللہ فصل اچھی آئے گی پریشان نہ ہو. گندم بھی اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ کماد بھی اچھا ہے. اس دفعہ تو ماشاءاللہ فصلیں بڑی ہیں. بارشوں کو مانگتے تھے اب ہو رہی ہے. کہہ رہا کیوں ہو رہی ہے؟ راضی کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر. سورج چاند ستاروں کا مالک کون ہے؟ تجھے مجھے رزق دینے والا تیری میری عزت کی حفاظت کرنے والا تیری میری گھر والی کی گود کو بچہ بچی دے کے آباد کرنے والا کون ہے؟ جب ساری چیزیں اللہ دیتا ہے تو اس کے آگے جھکتے ہوئے تجھے کیوں شرم آتی ہے؟ ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا تیرے پاس وقت ہے لیکن پروردگار عالم کے دربار میں آ کر اس کے سامنے جھک کر سجدے میں پڑھ کر سبحان ربی العالی کہہ کر سجدہ کرنے کا اس کو رو رو کر راضی کرنے کا تیرے میرے پاس کیوں وقت نہیں ہے؟ قبر کے اندر میرے عزیزوں دوسرے تحفوں کے ساتھ عقیدہ لے کے جانا تاکہ فرشتے قبر میں آ کر سوال کرے فوراً کہہ دے الہ العالم اے فرشتوں میرے رب سے پوچھ لو جب تک میں زندہ رہا میں نے اس کی توحید میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی ہے. دوسرا عقیدہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا وظیفہ ہے جتنا پڑھو گے تھکن دور ہو جائے گی. جتنی مرتبہ پڑھو گے بار بار پڑھنے میں مزہ آئے گا. ہر مرتبہ پڑھو گے پہلے سے زیادہ مزہ دوبالا ہو جائے گا. آج جمعۃ المبارک کی رات ہے کثرت سے درود شریف پڑھو. رب اکبر کی قسم ہے ادھر درود شریف منہ سے نکلتا ہے فرشتہ منہ سے نکال کر حضور کے روضہ انور میں جا کے پہنچا دیتا ہے. بلکہ درود شریف پڑھا کرو پڑھنے کے بعد اپنے رب کے حوالے کر دیا کرو. الہ العالمین میں کہا اور سارے نبیوں کا سردار کہا پروردگار عالم میں اپنا درود اپنی اوقات کے مطابق تیرے حوالے کرتا ہوں. الہ العالمین تو میرا درود شریف جو میں نے پڑھا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت کے مطابق اپنی شایان شان حضور کے روضہ انور میں پہنچا دے. لیکن اتنی زحمت کرے کون؟ چلو بھائیو یہ بات بھی چھوڑ دو. اللہ اکبر. دوسرا عقیدہ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور آخری نبی ہے. آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب تو ہو سکتا ہے دجال تو ہو سکتا ہے حرام کی اولاد تو ہو سکتا ہے لیکن نبوت کی پگڑی باندھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. پکا عقیدہ رکھنا اور اسی کو لے کے قبر میں ساتھ جانا. اور تیسرا عقیدہ قبر میں ساتھ لے کے جانا. لوگ کہتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کہ مٹھا. نہیں 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 میرے عزیزوں اس جہان کی کڑوی برداشت کرے گا تو اگلے جہان کا میٹھا نصیب ہوگا. اس جہان کی پریشانی پہ
صبر کرے گا، اس جہان میں سختی پہ صبر کرے گا، اللہ کی طرف آزمائش پہ صبر کرے گا تو اگلا جہان میٹھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس جہان کی پریشانی پہ صبر کرنے کے لیے اور اگلا جہان میٹھا بنانے کے لیے کائنات کا نبی ہمیں دعا بتلا کے چلا گیا۔ فرمایا لوگوں جب تمہارے پہ کوئی پریشانی آ جائے یہ نہ کرنا کہ کسی کے مرنے پہ پڑھنا، حتیٰ کہ تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی، پہلے نیک شوہر ہوا کرتے تھے، گھر کے اندر آ کر مسجد کے اندر نیک باتیں سن کے آ کے بتلایا کرتے تھے۔ اب تو آ کے بتلائیں گے فلانی کی بچی نے یوں کر دیا، فلانے کے بیٹے نے یوں کر دیا، اب ساری بازار کی خبریں بتلائیں گے، فلانا ادھار لے کے گیا، دکان تو چلا رہا ہے، ادھار کا تیری بیوی سے کیا تعلق ہے؟ اپنی گھر والی کو آ کر وہ سبق سنا کہ اس کی قبر اندھیری روشن ہو جائے، تیری روشنی کے اندر بھی کمی نہ آئے۔ اپنی گھر والی کو آ کر وہ درس سنا قیامت کے دن حوض کوثر کے دروازے پر جائے، کملی والا پوچھ لے اللہ اکبر، سجدے کرنے والا آ گیا، سجدے کرنے والی کو کہاں چھوڑ کے آیا ہے؟ اگر دنیا کا ساتھ بھی تم نے اکٹھا نبھایا تو آخرت کا ساتھ بھی اکٹھا نبھاؤ، اسے بھی ساتھ لے کے آ، میں حوض کوثر تجھے بھی پلاتا ہوں اور اپنا کلمہ پڑھنے والی امتیہ کو بھی پلاتا ہوں۔ صحابہ پاک حضور کی مجلس میں جو بات سنتے جا کے گھر والوں کو بتلایا کرتے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی، میرے شوہر ابو سلمہ ہے، کہنے لگے اے ام سلمہ آج تو بڑی عجیب بات سن کے آیا۔ کملی والے نے فرما دیا جب بھی کوئی پریشانی آ جائے حتیٰ کہ سر میں درد کیوں نہ ہو، جوتی کا تسمہ بھی کیوں ٹوٹ نہ جائے تو تم نے ہر حال میں کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر کہ اللہ کی منشا پہ راضی، اسی کا مال تھا اسی کی طرف لوٹ گیا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کہنے لگی بڑی بات ہے، میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، قدرت خدا کی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن اس وقت اس کے انتقال پہ مجھے جملہ یاد آیا، میرے دل پہ ضرب لگی، میں نے کہا اگر اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا تو میرے شوہر سے بہتر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ یاد رکھنا، جاؤ اپنے موبائل کے اندر یہ بات ریکارڈ کر کے لے جاؤ اور جا کے اپنی گھر والیوں کو سنانا، تمہاری گھر والیاں اس فقیر کی بات کی تصدیق کریں گی۔ عورت کو بے شک جتنی بھی جھگڑالو ہو، اپنے شوہر سے جتنا بھی ناراض ہو، لیکن عورت کو اپنے شوہر پہ بڑا مان ہوا کرتا ہے، عورت اپنے شوہر کی کمائی پہ ناچتی ہے، مرنے کے بعد جب شوہر عورت کو لال جوڑا اتروا کر سفید چادر پہنا کے چلا جاتا ہے، پھر میرے عزیزوں عورت نہیں رہتی بلکہ اولاد کے ہاتھوں میں مردہ جانور بن جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی میں پڑھتی بھی جاتی تھی لیکن ماتھا کھڑکتا تھا کہ میرے شوہر سے بہتر مجھے کیا ملے گا۔ جب میری عدت پوری ہو گئی، سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کرنے کا مجھے پیغام بھیجا۔ تب میری سمجھ میں آیا میرا گھر والا کہہ گیا تھا اگر کوئی چیز کا نقصان ہو جائے پڑھ لیا کر، اللہ بہتر عطا فرمائے گا۔ میں نے شوہر کے وفات کے بعد پڑھنا شروع کیا، رب ذوالجلال نے بہتر میرے شوہر سے بہتر شوہر مجھے حضرت محمد الرسول اللہ عطا فرما دیا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضور عدت کے زمانے میں ام سلمہ کے پاس ہے کہ یہ پڑھا کر کہ ہر پریشانی ہر مصیبت اللہ تیری طرف سے ہے، تو ہی مصیبتوں کا ٹالنے والا ہے اور الہ العالمین صبر کرنے پر اسے بہتر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ لاکھ ابو سلمہ ایک طرف، میرے محمد کی جوتی کے تسمے کا بھی مقام کرتے ہیں، ہے نا ایمان؟
لوگ پوچھتے ہیں شان حضور کا کیا؟ کوئی حضور کو نوریوں کے ساتھ ملا کر شان بڑھاتا ہے۔ حفیظی کو چھوڑ والو، آج میری موبائل کو اس تقریر کو پوری دنیا میں عام کر دینا۔ شان مصطفیٰ پر ایک جملہ دے کے جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے حضور کا شان یہ، کوئی آگے کھڑا کرتا ہے، کوئی پیچھے کھڑا کرتا ہے۔ آؤ میں اپنے نبی کا شان بتلاؤں۔ ایک ترازو لے لو، اس کو ہاتھ میں پکڑ لو۔ دنیا والوں انصاف کے ترازو کے دو پارٹ بنا لو، ایک پارٹ کے اندر اس زمین کے نیچے کا جتنا نظام ہے سارا اس میں رکھ دو، جتنا پانی سارا اس کے اندر رکھ دو، جتنی نیچے کی مخلوق ہے ساری اس کے اندر رکھ دو، پھر زمین کے اوپر آ جاؤ، اس زمین کو مٹی پتھر ریت بجری سمیت اسی پلڑے میں رکھ دو، اس زمین کے اوپر 7 بر اعظموں کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، 7 سمندروں کو اسی پلڑے میں رکھ دو، بڑے بڑے ڈیم چھوٹے چھوٹے نالوں دریاؤں کو بھی اسی پلڑے کے اندر رکھ دو، ریگنے والے چپکنے والے اڑنے والے جانور مچھر گھوڑے کیڑے مکوڑے انسان جن اسی پلڑے میں رکھ دو، مشرق مغرب شمال جنوب اسی پلڑے میں رکھ دو، موسم خزاں بہار اسی پلڑے کے اندر رکھ دو، گرمی سردی بھی اسی پلڑے کے اندر رکھ دو، درختوں کے پتوں اور درختوں پر اگنے والے اور بیلوں کے ذریعے اور زمین میں جتنے پیدا ہونے والی اللہ کی مخلوق ہے، جتنا اللہ کا رزق ہے، جتنے پھل فروٹ ہے سارے اسی پلڑے میں رکھ دو، گھونسلوں والے پرندے بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، اللہ کی ہواؤں فضاؤں کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، پھر اڑنے والے پرندوں کو اسی پلڑے میں رکھ دو، پہلے آسمان کے سورج چاند ستاروں کو اسی پلڑے میں رکھ دو، پہلا آسمان اور اس کے اوپر کے جتنے فرشتے اور جتنے بادل کے رنگ ہیں وہ بھی اسی پلڑے کے اندر رکھ دو، قیامت کی صبح تک جتنی بارش برسے گی وہ بھی اسی پلڑے کے اندر رکھ دو، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا آسمان اور اس پر کھڑے ہونے والے سارے فرشتے اسی پلڑے میں رکھ دو، اللہ کا عرش اللہ کی کرسی خدا کا لوح بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، جنت کے نظارے بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، جہنم کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، پیچھے کون بچا؟ اسرائیل کو بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، اسرافیل کو بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، میکائیل کو بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، حضرت جبرائیل کو ان کے 600 پروں کے ساتھ اسی پلڑے میں بٹھا دو، اللہ اکبر، ساری خدائی کے نظام کو ایک پلڑے میں بٹھا دو اور دوسرے پلڑے میں آمینہ کے لال کا شان رکھ دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے ساری نظام کائنات والا ہلکا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، میرے محمد کی شان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک تو حضور کا شان یہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، باقی تم ان کو نوریوں میں تول لو، بشر میں تول لو، وہ تمہاری مرضی ہے۔ خدا پاک کی قسم میرا نبی اگر نوریوں کے ترازو میں تلتا تو معراج کا مہینہ ہے، دیکھو دیکھو 27 رجب المرجب کو سارے فرشتوں کا سردار پیچھے جا رہا ہے اور ساری انسانیت کا سردار آگے آگے پیمند والا کرتا پہن کے جا رہا ہے۔ روک سکو تو روک لو، میرے نبی کو اگر نوریوں کی ترازو میں تولنا چاہتے ہو تو سدرۃ المنتہا پر 600 پروں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے میری بس۔ اللہ اکبر، یہ نوری کیا کر رہا ہے؟ دیکھو حجرے میں مسنا وسلاس وربا، پروں کو پھیلا کر جو تاج نورانی پہن رکھا ہے اس کے اوپر والے پر کو پیغمبر کی پہنوں کی تلیوں پہ لگا۔ ہاں جی چلیے، تو میں کہتا ہے کہ شادی خدائی سو گئی ہے تو عرشہ پہ آ جا، چپ کر کے کیوں آئے؟ چپ کر کے کیوں آئے؟ خدائی کیوں سو جائے؟ نہیں، اج ساری خدائی جاگ گئی تو عرشہ پہ آ جا وج گج کے۔ جبرائیل چلا جا، 2,40,000 فرشتوں کو ساتھ لے جا، ہاں حفیظ صاحب اسے بھی چڑھا دینا،
جبرائیل چلا جا 2,40,000 فرشتوں کو ساتھ لے جا. اللہ اکبر. تمہیں آگے نہیں چلنا پیچھے چلنا ہے. اللہ اکبر. دنیا نے دیکھا اللہ اکبر حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے جا رہا ہے. آج معراج کے سفر پہ دیکھ لے آگے خود جا رہا ہے پیچھے جبرائیل جا رہا ہے. اللہ اکبر. الہ العالمین. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فرمایا نظام کائنات کا سوئچ نکال دو. رک جا. یا اللہ جو فرشتے تسبیح و تحلیل میں فرمایا ان کو بھی روک. ذرا نبی آ رہا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہاں ادب کرواؤں گا تو روزہ انور میں بھی لوگ ادب کریں گے. ابھی سرائکی کے اندر کہا جا رہا تھا مدینے کی دہی کو بھی کھٹا نہ کہنا. علماء کرام عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. ایک نے کہا مدینے کی دہی کھٹی. 12 کو خواب میں حضور کا دیدار ہوا. فرمایا اس کو 11 کو دیدار ہوا. فرمایا 12ویں کو مدینے سے باہر نکال دو. میرے شہر کی دہی کو کھٹا کہہ دیا. میرے مدینے میں رہنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے. میرے نبی نے اعلان فرمایا سن لو. علماء کرام بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں میرے مدینے میں کم رہنا جانا آتے جاتے رہنا. جب موت کا وقت آئے تو مستقل ڈیرا ڈال لینا. اللہ کے نبی زیادہ دیر کیوں نہ رہو. فرمایا میرا مدینہ اور میرے مدینے کے لوگ بڑے نازک مزاج والے ہیں. ان کی نازک مزاجی دیکھ کو تمہارے ماتھے پہ بل آ گیا تو تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. سرائکی بولنے والوں پنجابی بولنے والوں اردو بولنے والوں اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا عربی سیکھو. میرے رب کی زبان عربی حضور کی زبان عربی. جو قرآن تمہاری الماریوں میں پڑا اس کی زبان عربی. فرشتوں کی زبان عربی. جنت کی زبان عربی. حوروں کی زبان عربی. قبر میں سوال کرنے والے جو فرشتے آئیں گے ان کی زبان عربی. اس لیے میرے نبی نے فرمایا عربی سیکھو. یہ عربی زبان تمہارا محمد بولتا تھا. امتیوں تمہیں بھی اس سے بڑا پیار ہونا چاہیے. سیکھو گے؟ پکی بات. بالکل پکی بات. سیکھو گے؟ تھوڑے بہت بولی سیکھ لینا تاکہ قیامت کے دن ہم کہہ دیں اہلا و سہلا مرحبا ہی سیکھ لو. چلو کہتا آسان ہے نا. نظام کائنات اللہ اکبر. نکال دو سوچ. فرشتوں ذرا کھڑے ہو جاؤ. کون آ رہا ہے؟ سمندروں ذرا تم بھی اپنے پانی کی روانی کو روک دو. دریاؤ تم بھی ذرا اپنی لہروں کو اپنے اندازے میں اپنے حیثیت میں اپنے اندر دبا کے رکھو. دیکھنا کوئی بھی کام کوئی اوقات سے بڑھ کے نہ کرے. میرا رسول آ رہا ہے. اور بلایا کب یہ بھی بتلاؤں. بلایا کب؟ کسی کا میت ہو جائے کوئی فوتگی ہو جائے نا تو شریعت کیا کہتی ہے کہ جو اپنے ہیں نا اپنے گھر والے 3 دن تک دری بچھائیں. 3 دن تک. اور باہر والے 1 دن 24 گھنٹے تک افسوس کریں. 3 دن کے بعد اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ. تو یہاں ماشاءاللہ ابھی مرتے ہیں اگلے دن دکانیں سب نے کھولنی ہوتی ہیں. عجیب رسم ہے. باپ مرا اس کے پیار اتنا ہے کل خانی ہوتی ہے روٹی نہیں کھاتے. پہلے 4 برادری کے 4 لوگ جاتے اس کے دکان کے اندر تالا کھلوا کے آتے ہیں. یہ بھی رواج. میں سندھ کے علاقے کے اندر گیا تو وہاں راجپوت برادری اپنے اپنے رواج ہے. تو 1.5 پاؤ کا لڈو انہوں نے باپ کے مرنے پہ بانٹا تقسیم کیا. 1.5 پاؤ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے جی ہمارے ہاں. اور میں نے کہا ابا کا دوسرا نکاح ہوا باپ فوت ہوا خدا کے بڑی کیا ظلم کر رہے ہیں. تو طریقے کے اپنے اپنے رواج ہے. فوتگی ہوئی یتیم ہوا سارے آ کے تسلی دے رہے ہیں. تیرا باپ تو واپس نہیں لا سکتے تجھے تسلی دیتے ہیں. اللہ بہتر کرے گا. اللہ پاک اپنی رحمت کا تیرے پہ سایہ کرے گا.
یہ ہمارا غم دور کرنا نہیں، اس کے غم میں شریک ہو کے اس کے غم کو ہلکا کرنا۔ سبحان تیری قدرت۔ میرے نبی کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، تسلیاں دینے والا کوئی نہیں۔ دوستو اللہ اکبر، حرام کی یاری پہ ناز نہ کرنا، گھر والی کی وفاداری پہ ناز کرنا۔ حرام تو 500 روپے میں مل جاتا ہے، جسے قرآن پڑھ کے اپنے گھر میں لے کے آئے ہو، رب اکبر کی قسم ہے پروردگار عالم نے اسے جنتی حوروں کی سردارن بنایا۔ دکان پہ کوئی گاہک نہ آئے، اب میری تقریر ہوگی لمبی نعت خواہ کیونکہ وہاں انہوں نے منع کر دیا نہیں آنا، اب یہ دونوں پروگراموں کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے۔ ہلیندے نہیں پہے او مولا عبدالخالق ہے، ہلیندے نہیں پہے، بلیندے نہیں پہے، اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ کی۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، یاد رکھنا نیک بخت بیوی قبر تک شوہر کو نہیں بھولا کرتی۔ کیوں آئی بخشا؟ عورت کی وفاداریاں کم کوئی نہیں، عورت بڑی وفادار ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزو اسے چھیڑنا نہ، یہ کانچ کی شیشی سے زیادہ نرم ہوتی ہے، کانچ کی شیشی سے زیادہ میرے عزیزو نازک ہوتی ہے۔ میرا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جا رہی ہیں، صحابی سواریاں لے کے جا رہا ہے، سواری کو ایڑ لگائی، سواری نے ذرا قدم اٹھایا، میرے نبی نے فرمایا سواریاں آہستہ کر، اللہ اکبر، یہ تیرے یہ سواریوں کے اوپر نازک مزاج کانچ کی شیشیاں بیٹھی ہیں۔ اور یاد رکھنا اگر سختی پر آ جائے تو دکھ بڑے سے بڑا دکھ برداشت کر لیتی ہے، اگر نرمی پہ آ جائے میرے عزیزوں بڑے سے بڑے مصیبتوں کو جھیل لیتی ہے۔ اس کی وفاداریوں کو چھوڑنا مت۔ 25 سال میرے نبی کا دکھوں میں ساتھ نبھانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر پاک کو لوگ قرآن سنا کر پتھر مارا کرتے تھے، نبی لولہان ہوا کرتا، اما خدیجہ الکبریٰ پٹیاں پھاڑ پھاڑ کر دوپٹے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون صاف کیا کرتی تھی۔ میرے عزیزو خدیجہ الکبریٰ تسلی دینے والی، دلاسا دینے والی، لیکن آج ہمارے عزیزوں دکان کے انتخاب میں کمی نہیں آئی، مکان کئی کرائے کا تھا، اپنا پلاٹ لے کر مکان بنانے میں انتخاب غلط نہیں کیا، کاروبار کرنے میں انتخاب غلط نہیں کیا، جگہ کا انتخاب غلط نہیں کیا، بچے کو اسکول داخل کرانے میں انتخاب غلط نہیں کیا، لیکن ازواجی زندگی کا انتخاب آج کل بڑا غلط ہو رہا ہے۔ کبھی عورتوں خوبصورت بھی ہو، قد کی لمبی بھی ہو، پتلی دبلی بھی ہو، حسین ہو، مووی بنے، دنیا تعریف کرے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ایسی عورتیں تو ہزاروں مل جائیں گی۔ ایسی عورت لے کے آ جس کے پردے کو دیکھ کر عرش والا بھی تعریف کرنے لگ جائے۔ باتوں میں بات آ گئی، آؤ میں تمہیں ایک عورت کا تذکرہ بتلاؤں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماء بنت عمیس سے کہنے لگی، اے فاطمہ، اے اسماء، روزانہ مجھے غم کھایا جاتا ہے، گھلایا جاتا ہے۔ آخر کیا کہ میں نے دیکھا جب جنازے اٹھتے ہیں چرپائی باہر نکلتی ہے، عورت کے وجود پر چادر تو ہوتی ہے لیکن جسم پتہ لگتا ہے موٹی تھی، چھوٹی تھی، پتلی تھی۔ میں چاہتی ہوں اگر میرے بال پہ سورج کی کرن نہ پڑی تو میرے وجود پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں میں نے حبشے کی عورتوں کے جنازے دیکھے، جب جنازہ اٹھا کرتا تھا چرپائی کے چاروں پائے کے ساتھ کھجور کی لکڑی باندھ کر چادر لٹکا دیا کرتے تاکہ اوپر اوڑھنے والی چادر پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ کہنے لگی میرے ساتھ وعدہ کر کے میرا جنازہ بھی ایسے تیار کرے گی۔ سبحان اللہ۔
کبھی وعدہ کرتی ہوں آخری وقت آیا حضرت علی گھر میں موجود نہیں تھے اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل کیا دھلا ہوا جوڑا پہن لیا قبلے رخ کی طرف چرپائی بچھائی اوپر لیٹ گئی قبلے کی طرف منہ کر لیا اسما قریبا آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے سیدہ اسما کہنے لگی کیا بات ہے کہنے لگی علی کا انتظار کر رہی ہوں لگ رہا ہے علی نہیں آئے گا دیر ہو جائے گی اے اسما اگر علی کے آنے سے پہلے دنیا سے چلی جاؤں تو علی کو میری طرف سے وصیت کر دینا فاطمہ کو غسل نہ دینا اس نے اپنا غسل خود بخود کر لیا ہے فاطمہ نے یہ جوڑا کفن کے طور پہ پہن لیا حضرت اسما کہنے لگی اما فاطمہ کیا کہہ رہی ہو کہ میں نہیں چاہتی میں علی کی گھر والی ہوں نبی کی بیٹی ہوں خدیجہ کی گود میں پلنے والی ہوں حسین کی امی جان ہوں خاتون جنت ہوں جنتی عورتوں کی سردارن ہو مرد تو دور کی بات ہے میں نہیں چاہتی میرے کندھے پر کسی عورت کی نظر بھی پڑ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے سیدہ کا انتقال ہو چکا تھا حضرت علی حسرت سے کھڑے ہو رہے تھے حضرت اسما نے کہا اے فاطمہ اللہ تیرا بھلا کرے جھولی پھیلا کے کہنے لگے کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے والے لوگوں کی وجہ سے جنازے کی بخشش ہو جاتی ہے اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی جنازہ جنازے کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے اے آسمان کے ستاروں دیکھ لو میری گھر والی کا جنازہ کتنے مقدروں والا جو اس کا جنازہ پڑھے گا پروردگار عالم اس کی بخشش فرمائے گا بناؤ اپنے گھر کا ایسا ماحول اپنے گھر کی عزت کو برقرار رکھو دوستوں کے سامنے غیر محرموں کے سامنے نہ آنے دو اپنی بیٹھک کو اپنے گھر سے باہر رکھو تاکہ تمہارے گھر کے اندر کسی غیر محرم کی نظر نہ قدم نہ پڑ جائے اور اس کا وجود اندر آ گیا خدا پاک کی قسم گناہوں کی اتنی نحوست نہیں ہوگی جتنا غیر محرم کے قدموں کی نحوست پڑ جائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی میرے نبی کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں بچیاں چھوٹی چھوٹی ہے قرآن سنانے کی وجہ سے اللہ اکبر خدا کی وحدانیت کا پھلیرا بلند کرنے کی وجہ سے یقین جانو میرے نبی کی بچیوں کے رشتے کا انکار ابو لہب کے بیٹے آکے کر کے چلے گئے بیٹیوں والوں ماں باپ بھوکے رہ لیں برداشت کرتے ہیں گھر کے اندر کوئی رشتہ دیکھ کے چلا جائے پھر جواب نہ آئے ماں باپ سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہاں بھئی میری دھیاں دا کی بنیا تو رشتہ لے کے آیا تھا کہتا پسند نہیں آئی اللہ اکبر اس وقت ماں باپ کی کیفیت کو دیکھو کوئی 100 تلواریں 100 تلواروں سے ماں باپ پہ حملہ کر دے اسے اس کے زخموں کا تک درد نہیں ہوگا جتنا بچیوں کے انکار کا بچیوں کے انکار کا اسے درد ہو جائے گا میرے نبی کی 2 بچیوں کے رشتے کے انکار ہو گئے میرا نبی اس غم کو بھی سینے میں لے کے بیٹھ گیا مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ بھی کیا سیدہ خدیجہ کی حیاتی میں 3.5 سال تک مکے میں داخلہ بند میرا نبی پہاڑوں کے دامن میں بیٹھا رہا لیکن میرے عزیزوں توحید کا پیغام نہ چھوڑا اس نبی امی کو کیا قیامت کے دن منہ دکھاؤ گے بجلی چلی جائے گرمی میں لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا والوں پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے میرے نبی نے راتوں کو کھڑا ہونا نہیں چھوڑا پاٹ دل کا فاقہ گھر میں آیا میرے نبی نے برداشت کیا اتنے غموں کو لے کے بیٹھا پیدا ہونے سے پہلے ابا چلا گیا یہ بھی غم سینے پر ہے اللہ اکبر 6 سال کے ہوئے اماں چھوڑ کے چلی گئی لوگوں ماں ماں ہوا کرتی ہے ماں ماں اللہ اکبر اس کے پیار کی مثال اللہ کو دونوں ہونٹوں کو جڑا کے دے رہا ہے ماں ماں نام لو اللہ ہونٹوں کو جوڑ دیتا ہے ماں کے قدموں کو بوسا لو اللہ جنت کو تمہارے ساتھ جوڑ دے گا ماں ٹھنڈیاں چھاوا ہے نا
اسے گاڑیوں کی اسکرین پہ نہ لکھ بلکہ دل کی اسکرین پہ لکھ. رب اکبر کی قسم ہے گاڑی کے شیشے کا لکھا دھندلا بھی پڑ جائے گا مٹ جائے گا. سینے پر لکھ کر قبر کے اندر چلا جا. رب ذوالجلال کی قسم ہے سینے پر ماوا ٹھنڈیا چھاوا لکھا دیکھ کر فرشتوں کو سوال کرنے میں حیا آ جائے گا. ماں ٹھنڈیا چھاوا لکھنے والوں باپ مر گیا ماں جانوروں کی طرح گھر کے اندر زندگی گزارتی رہی. جب ماں کا جنازہ اٹھا اللہ اکبر اولاد کا رونا تو سنائی دے رہا ہے. ماں کا جنازہ اٹھا سب کچھ پتا چلا کہ یہ آیا اور ماں کی منجی کے سرانے کی طرف دیکھ کیا لکھا ہوا ہے. کہتی بیٹے تو رو رہا ہے ٹھیک ہے تیرا رونا اپنی طرف لیکن میں بھی تمہاری اللہ اکبر نافرمانی کا رونا لے کے قبر میں جا رہی ہوں. اللہ اکبر میری چرپائی کو آگے بڑھ کے کندھا دینے والے ذرا میری چرپائی کے فرنٹ پر آگے دیکھ کیا لکھا ہوا ہے. اگر تمہاری آنکھیں ہیں ماں کی نافرمانی کی دیواروں پر نہیں بلکہ ماں کی چرپائی پہ لکھا دیکھنا اس پہ لکھا ہوگا چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے. پاپڑ بیل بیل کے دھاڑیے کر کر کے کپاس چھان چھان کے لوگوں کے دانے پیس پیس کے گھروں کے اندر جھاڑو دے دے کے چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے. ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی نے میں نہ پائی. اور بچوں تمہارا پیار اسے بڑھاپے میں بھی نصیب نہ ہوا. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے. کوئی دکان لے گیا کوئی مکان لے گیا کوئی گاڑی لے گیا کوئی بنگلہ لے گیا کوئی جائیداد لے گیا. ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے. ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی. گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے اماں تیری اماں ڈاڈی میری لگتی ہے تیری کچھ نہیں لگتی. گھر کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں. بیویاں روٹی نہیں پکا کے دیتی میں ٹھیکا تھوڑی چاہیا وہ ہاتھ بند کے بیٹھی رہندی ہے میں تیری ماں دی خدمت کراں تیری ماں کوئی میری ماں تھوڑی ہے. یہ جھگڑے اللہ اکبر لوگ کے کمرے بند ہو گئے دھکے کھاتی پھر رہی ہے زکات لیتی پھر رہی ہے. خدارا اگر جنت میں قبر میں مسکراتے ہوئے جانا چاہتے ہو تو ماں اور باپ کا کبھی دل نہ دکھانا. کرو گے کوشش بھائی. میرے نبی پر یہ غم آیا بیوی بھی چلی گئی ابا جان چلے گئے اماں جان چلی گئی. بیٹیوں کے رشتے کا انکار مکے والوں نے مکے میں رکھنے سے انکار کر دیا. جبرائیل کملی والے آ جانا. باپ ماں باپ روئے اولاد سینے سے لگاتی ہے. اولاد بے غم آئے ماں باپ جھولی میں لے لیتے ہیں. دوست بے غم آئے یار یاری نبھاتا ہے. پیغمبر آج تیرے پیغام آیا اللہ اکبر تجھے رب بلا رہا ہے. تجھے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں. آج آجا میری رحمت تجھے سینے سے لگا کے تیرے غم کو ہلکا کر دے گی. اللہ اکبر. ستاروں تم بھی اپنی چمک ایک جگہ ٹھہرا دو. چاند تو بھی اپنی چاندنی کے ساتھ ایک جگہ رک جا. نہ تیز کر نہ زیادہ کر. اللہ اکبر. ذرا دنیا والوں کو بتلانا چاہتا ہوں ہواؤ تم بھی رک جاؤ فضاؤ تم بھی رک جاؤ. جو چیز ہے وہی کھڑی ہو جائے. اللہ کون آ رہا ہے. فرمایا دیکھو مکے کے اندر جو جوتیاں پہن کر مکے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا آج وہی جوتیاں پہن کر میرا محمد عرش مولا پہ آ رہا. ساری کائنات کو بتلایا کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے. ساری کائنات کو سبق دیا جا رہا ہے. ادھر سے ہی ماشاءاللہ لوگ لا رہے ہیں ادھر کوئی بیگ کھلا ہوا ہے. مجھے تھکن بڑی ہے. کل میں کوٹ مٹھن میں آزاد کشمیر سے 19.5 گھنٹے کا سفر کر کے تقریباً پہنچا تھا. وہ آزاد کشمیر سینسا کوٹلی پھر آج سارا دن یہ تیسرا پروگرام. کل خانپور کا اجتماع ہے. پھر سرگودے واپس. آپ میرے لیے دعا کیا کرو میں آپ کے لیے. بڑے لوگ منع کرتے ہیں مولوی صاحب ایک ہی
प्रोग्राम किया करो, गुर्दों का पानी खत्म हो जाएगा, थक जाओगे। मैं तन्हाई में बैठ के सोचता हूँ 8 घंटे ड्यूटी होती है, कोई ओवर टाइम लगाता नहीं थकता, दुकान 6 बजे बंद करते हो 12 बजे बंद करता कोई नहीं थकता। ओए अब्दुल हन्नान रब्बे अकबर की कसम है, तो कुरान सुनाता कैसे थक जाता है, तो उसका काम करने लग जा, वो तेरा काम करने लग जाएगा। रब्बे अकबर की कसम है, मैं अल्लाह का काम करता हूँ। काम क्या? अल्लाह की मखलूक को उसकी मोहब्बत के जाम पिलाकर उसके करीब लेके आता हूँ, कुछ रोता हूँ कुछ रुलाता हूँ, शायद मेरे कुछ करने से अल्लाह के बंदे अल्लाह के करीब आ जाए। अल्लाह अकबर, यार यार से मिल जाएगा, अब्दुल हन्नान तेरा काम बन जाएगा। हाफिज वाहिद बख्श साहब, खुदा की कसम मेरे रिश्तेदार मुझे कहते हैं बच्चों को वक्त नहीं देता। मैंने कहा मेरे बच्चों की फिक्र छोड़ दो, मैं दूसरे बच्चों के लिए रोता हूँ, अल्लाह मेरे बच्चों को रुलने नहीं देगा। इंशाअल्लाह वक़्त आएगा, मैंने रब से मनवा लिया रोके, इंशाअल्लाह अब्दुल हन्नान मेरा इस जगह पर बेटा अब्दुल हन्नान बन के आएगा इंशाअल्लाह। मैंने अपने रब से कभी मांगा ही नहीं, और बीवी कभी मना कर दिया था, डॉक्टरी ना मांगना, अपनी बीवी से कह दिया इंजीनियरिंग ना मांगना, ये तो मिल जाएंगे दुनिया के सौदे हैं। झोली फैला फैला के अल्लाह का फरमा बरदार मांगना, हुजूर का उम्मती मांगना, दाई मांगना, कारी मांगना, हाफिज मांगना, दिल को खुदा की मखलूक की खिदमत करने वाला, दिल को खिदमत करके मखलूक को राजी करने वाला, और रात को मुसल्ले पे खड़ा होकर कुरान पढ़कर रो रो को अल्लाह को राजी करने वाला मांगना। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरे रब ने दे दिए हैं, अल्लाह ऐसा ही करेगा जैसे मैंने अपने रब से उम्मीद लगाई है। तुम भी अपने रब से मांग लो। मौली साहब दुआ फरमाओ, इंग्लैंड दे वीजे दा अप्लाई कीता है, दुआ फरमाओ। मैं क्यों दुआ करूं, मेरे से दुआ करवा। मौली साहब दुआ करो मेरा बच्चा काबे का इमाम बन जाए, मैं दुआ करता हूँ। मौली साहब दुआ करो मेरा बच्चा मस्जिद नबवी का इमाम बन जाए, मैं करो। मेरे साथ दुआ करवा। मौली साहब रमजान का महीना हो, मेरा बच्चा मुसल्ले पे खड़ा होकर कुरान सुनाए, और 70 साल का बूढ़ा पीछे खड़ा होकर बेटे से कुरान सुने। रब्बे अकबर की कसम है, उधर तू कुरान सुन के मुस्कुराए, उधर अर्श वाला तिलावत सुन के मुस्कुराने लग जाए। ये मांगो अल्लाह से। आज जिन बच्चों के सर पर आज दस्तार बंदी हो रही है, आओ तुम्हें एक मंजर कशी करके सुनाता हूँ। इन बच्चों के सर पे दस्तार बंदी हो रही, इंशाअल्लाह कयामत के दिन भी एक जलसा बनाया जाएगा। जलसे की सारा इंतजाम करने वाला खुद अल्लाह होगा। एक सदारत की कुर्सी लाई जाएगी, उस पे लिखा जाएगा मेहमान खुसूसी। या अल्लाह या कौन आ रहा है? फरमाया मेरा मोहम्मद मेहमान बन के आ रहा है। हुजूर को बिठाया जाएगा, तमाम अंबिया को साथ बिठाया जाएगा। आ जाओ अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, सारे के सारे आ जाओ। आज परवरदिगार आलम दुनिया के इम्तिहानों में इनाम दे, कामयाब होने वालों को इनाम दे रहा है। अल्लाहु अकबर। जन्नत के ताज मंगवाए जाएंगे, सारी दुनिया मिलकर एक मोती की कीमत नहीं अदा कर सकेगी। आवाज लगेगी, आ जा तरखान का बेटा, अकेला ना, अपने बाप को साथ ले गया। आजा फेरी लगाने वाला, आजा दिहाड़ी लगाने वाले का बेटा, अकेला ना, इनको साथ लेके आ। या अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सारा दिन धूप में खड़ा रहता था, अल्लाह अकबर, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, लेकिन डेडी के सहारे खड़ा रहता था। अपने बच्चे को कुरान के मदरसे से नहीं हटाया, मैं इसकी मजलूमियत को देख रहा होता था। अगर बच्चा दिहाड़ियां करके लाता, इसके घर में भी गोश्त पकता, लेकिन चटनी से रोटी खाई, लेकिन अपने बच्चे को कुरान का खिदमतगार बना दिया। आज मैं बदला ना दूं तो आज इसकी सदा और थकन का बदला कौन देगा? आजा 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 आजा। कल दुनिया तुझे तरखान के बेटे के नाम से जाना करती थी, आज जन्नत के शहजादे के नाम से जानेगी। आ मेरा मोहम्मद, इस ताजपोशी में तू भी शामिल हो जा। आओ मेरे नबियों तू भी शामिल हो जा। खुदारा खुदारा खुदारा, दुनिया की मिम्बरी मांगने वालों, अल्लाह से हाफिज कुरान के बाप के सर पर जो ताज पहनाया जाएगा, परवरदिगार आलम के दरबार में झोली फैला फैला के वो ताज मांग लो। पता नहीं किसके मुकद्दर में ताज है। एक दुनिया का दूल्हा है, एक कयामत के
دن اللہ اکبر اللہ جل شانہ اپنے دست قدرت سے اسے جنت کا دولہا بنائے گا۔ بنو گے قرآن کے حافظ، اپنے بچوں کو بناؤ گے، کوشش کرو گے ذمہ داری سے۔ اور ایک بات اور کر دو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ واہ 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 واہ۔ اور دنیا کے گانوں میں لذت حاصل کرنے والوں سنو قرآن کا ترانہ، لا تبطلوا صدقات۔ پہلے خطاب کس کو؟ یا ایھا الذین، او لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنی نیکیوں کو جتلا جتلا کے مت ضائع کیا کرو۔ مولوی صاحب کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، کبھی مسجد کے پنکھے مانگتا ہے، کبھی دیواروں پہ پلستر مانگتا ہے، کبھی مدرسے کی چھت مانگتا ہے۔ مولوی صاحب ہم نے تو نماز پڑھنی چھوڑ دی، اس وجہ سے نہیں آتے، ہر وقت چندے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور رب اکبر کی قسم ہے تو نے خود نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کو تیری ادا کوئی ایسی ناپسندیدہ گزری کہ اللہ نے نیکی کا کام تیرے سے چھڑا دیا۔ اور کسی کا پیسہ دکان پر، کسی کا پیسہ کاروبار پر، کسی کا پیسہ تھانے میں، کسی کا پیسہ اسپتال میں لگتا ہے۔ مقدروں والے لوگ ہو جن کا پیسہ دین اسلام پہ لگتا ہے، اللہ کے قرآن پہ لگتا ہے، اس کار خیر سے اپنا ہاتھ نہ کھینچنا۔ اللہ اکبر۔ ابھی بچوں کی دستار بندی ہونے والی ہے، اس سے پہلے میرے عزیزو اپنی حلال کمائی میں سے کچھ پیسے اکٹھے کر کر قرآن پڑھنے والوں کے، قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے مدرسے کی چھت کا انتظام کر دو۔ اللہ اکبر۔ آج تیرا پیسہ ان کے سائے کے کام آ گیا، رب اکبر کی قسم ہے ان کا پڑھنا تجھے جنت کا سایہ بھی دلوا دے گا اور جنت کا آرام اور قبر کا آرام بھی دلوا دے گا۔ زیادہ نہ مجھے تھکائیے گا، دیر نہ کیجیے گا، اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو۔ 1000 روپیہ، 2000، 5000، 10000، 1 لاکھ روپے اکٹھا کر دو، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دے دو گے، دے کے بھول جاؤ گے، کسی کا دیا کہاں لگ جائے، تیری میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کرو کوشش ماشاءاللہ۔